حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رسولن کربلائن بنت اصغر علی مرحوم کی روح کو وتصدق محمد آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بجے محمد ایک بلند ترین صلوات اور بجد محمد عزیزان گرام قدر برادران ملت عاشقان سرکار حیدر کرار غلامان فطرت اطہار قرآن مجید کے سورہ مائدہ سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک ذی الحجہ ہے اور ایام اعضاء قریب سے قریب تر ہے۔ کل کی جو تاریخ گزری ہے عید مباہلہ کی، وہ جہاں مباہلے کی وجہ سے عظیم ترین تاریخ ہے، وہیں اس کی ایک اور بھی خاصیت ہے کہ یہی 24 ذی الحجہ کی تاریخ وہ ہے جس میں امیر المومنین نے حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دی، انگوٹھی عطا کی، اور یہ اتنا مشہور و معروف واقعہ ہے، اس کو فقط ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہے، بلکہ اجلاء علماء اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، کچھ اختلاف کے ساتھ، مگر مانتے سب ہیں کہ حالت رکوع میں امیر المومنین نے زکوٰۃ دی، اور یہ کائنات کی واحد شخصیت ہے ہمارے مولا کی ذات، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 عظیم عبادتوں کو ایک ساتھ انجام دیا، یعنی صلاۃ بھی
اور صلات کے ساتھ زکوٰۃ بھی۔ علی کا یہ عمل اللہ کو اتنا عزیز تھا، کیونکہ اللہ تو ازل سے جانتا ہے کہ علی یہ عمل کریں گے، لہذا جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ نے صلات کا ذکر کیا وہاں بلا فصل زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر یقیمون الصلاۃ تو ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہیں کا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی مسلسل جو ذکر ہو رہا ہے وہ بلا فصل صلات کا خیرات کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب بھی تم رکوع کرو تو تم اس چیز پر غور کرو کہ وہ کون تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ دیکھیے آیت بہت مشہور ہے اور یہ جلال پور کی بستی ہے، یہاں مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بیان کو آگے بڑھانے کے لیے ترجمے سے ذرا سا استفادہ کر رہا ہوں کہ بس اور بس، فقط اور فقط، انما کلمہ حصر ہے، فقط اور فقط، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ذرا سا ترجمے میں تھوڑا سا معاملہ ہے کہ والذین آمنوا کا ترجمہ عام طور سے سب نے ایک ہی کر دیا ہے کہ جو ایمان لایا یا جو ایمان لائے، والذین آمنوا۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر المومنین کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترجمہ امیر المومنین کے شایان شان نہیں ہے کہ ایمان لائے، کیونکہ جو کل ایمان ہو اس کے لیے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ ایمان لائے۔ ابھی میں وضاحت کر دوں گا اور آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ دیکھیے شخصیت کے اعتبار سے ترجمہ بھی بدلتا ہے، شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ بدلا جاتا ہے۔ آیت قرآن کی ہے مگر ترجمہ تو بندوں نے کیا ہے، تو جس کی جتنی رسائی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کا جتنا ظرف ہے، اس نے اس اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔ کوئی ترجمہ بھی قرآن کا حتمی یا حرف کل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ترجمہ قرآن کا حتمی یا حرف کل ہو جائے گا تو پھر قرآن معجزہ نہیں رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا معجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے عقل انسانی بڑھتی رہے گی ترجمہ ظرف کے اعتبار سے ہوتا رہے گا، اور اصل ترجمہ بھی قرآن کا کرنے کا حق معصوم کا ہے، معصوم کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی معصوم کریں گے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی معصوم کریں گے۔ آپ زیارتوں میں پڑھتے رہتے ہیں السلام علیکہ یا ترجمان وحی اللہ، آپ کا سلام ہو اے وحی الہی کے ترجمہ کرنے والوں، اے وحی الہی کے ترجمان، تو ترجمے کا حق بھی انہی کا ہے، تفسیر کا حق بھی انہی کا ہے۔ تو ترجمہ شخصیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، شخصیت کو مد نظر رکھ کے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی بالکل سامنے کی بات واللہ خیر الماکرین، آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مکر سے مراد کیا ہے؟ ہماری زبان میں مکر سے مراد کیا ہے؟ خاموش ہو گئے آپ؟ جب کوئی نئی بات ہوتی تو آدمی ایسے ہی خاموش ہوتا ہے۔ بھائی ہماری زبان میں مکر کے ساتھ فریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے کہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ استغفر اللہ، یہ ترجمہ آپ کریں گے کہ مکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ، ہاں آپ یہ ترجمہ کریں گے؟ نہیں، یہاں علماء نے کہا بات اللہ کی ہے لہذا ترجمہ بدلے گا۔ اب یہاں ترجمہ مکر کا وہ نہیں ہوگا جو عام زبان میں ہوتا ہے، یہاں ترجمہ مکر کا یہ ہوگا کہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے، یعنی اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟
ترجمہ شخصیت کے اعتبار سے بدلا، کل ایمان کا ذکر ہے، اور ترجمہ کیا جائے گا والذین آمنوا کا کہ ایمان لائے، غلط ہے۔ دیکھیں عربی میں ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ اسے محسوس کر لیں اور متوجہ ہو جائیں تاکہ میں بات کو آگے بڑھا لے جاؤں بہت آسانی کے ساتھ۔ دیکھیے ہر لفظ عربی میں کسی نہ کسی مادے سے اور روٹ ورڈ سے وجود میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کہیں محبت، تو محبت عربی کا لفظ ہے، مگر اس کا مادہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حب ہے اور بے، حب سے بنا ہے محبت۔ ایسے ہی آپ کہیں مودت، روٹ ورڈ کیا؟ ود، واو اور دال، ودا، سید لهم الرحمن ودا، تو لفظ ود جو ہے اس سے مودت کا لفظ وجود میں ہے۔ ایسے ہی آپ کہیں اسلام، تو اسلام بنا ہے سلام سے، اسی لیے اسلام وہ مذہب ہے کہ کہتا ہے جب بھی کسی سے ملو، کسی مومن سے، تو کہو فقل سلام علیکم، تم سلامت رہو، یعنی اسلام کا پیغام ہے سلامتی۔ جیسے اسلام سلام سے بنا ہے، ویسے ہی ایمان لفظ امن سے بنا ہے۔ دیکھیں میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان جو بنا ہے وہ لفظ امن سے بنا ہے، الف میم نون۔ جیسے اسلام کے معنی ہے سلامتی کے، ویسے ہی ایمان کے معنی ہے امن و امان کے۔ یہاں پر ترجمہ امیر المومنین کی ذات کو دیکھ کے بدلا جائے گا، والذین آمنوا، الذین کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ایمان لائے، بلکہ مادے کو دیکھ کر کے ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ ولی ہے کہ جو ساری کائنات کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ یہ آواز کچھ آپ کو برابر آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ ایکو ہو رہی۔ ایک صلوات اور بھیجو محمد و آل محمد پر۔ ساری کائنات کو امن و مصائب و آلام کی چکی سے نکال کر جو ساری کائنات کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اسے ولی مطلق کہتے ہیں۔ ایمان لانے والا نہیں، جس پر ایمان لانے والا مومن کہلائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کل ایمان ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، وہم راکعون، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے۔ تانے دیتے تھے لوگ، امیر المومنین کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے، کیونکہ امیر المومنین نے ایک منزل پر کہا تھا ان الذی عندی خاتم سلیمان، میں وہ ہوں جس کے پاس سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی ہے۔ جب منافقوں نے یہ سنا تو کہا یہ علی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ علی نے اشارے سے آفتاب پلٹا دیا، یہ علی یہ معجزے دکھاتے ہیں، یہ علی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، دراصل کمال اس انگوٹھی کا ہے۔ ارے میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دراصل کمال اس انگوٹھی کا ہے جو علی کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ وہ سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی ہے، اور سلیمان وہ تھے کہ جن کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا تھا، یعنی جن انس پرند درند چرند ہوا فضا خلا سما سب پر سلیمان کی حکومت تھی، لہذا علی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہے، لہذا یہ جو کرشمے دکھاتا ہے یہ علی کا کمال نہیں ہے، اس انگوٹھی کا کمال ہے۔ ان منافقوں کی اس بات کو ہوا نے اپنے دوش پر رکھ کر علی کے ایوان سماعت میں پہنچایا۔ علی نے مسکرا کے کہا ایک دن دکھاؤں گا۔ ارے بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک دن دکھاؤں گا۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس انگوٹھی کا کمال ہے، علی یہ نماز کوئی
دیکھیے علماء نے اس میں بہت زیادہ شرح کی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ یہ مستحب نماز تھی، واجب نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، لوگ فردن پڑھ رہے تھے۔ علی بھی ایک جگہ کھڑے ہو کے مستحب نماز پڑھ رہے تھے۔ تعویل الآیات جلد 2، مولا کائنات کہتے ہیں ادھر مولا حالت رکوع میں گئے، ادھر کہنے والوں نے کیا کہا تھا کہ انگوٹھی کی بنا پر کمالات دکھاتا ہے، انگوٹھی کی بنا پر علی معجزات دکھاتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا، علی نے وہی انگلی آگے بڑھا دی کہ جس میں وہ انگوٹھی تھی، سائل وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا کہ اب تک تم کہتے رہے کہ میں انگوٹھی کی وجہ سے کمالات دکھاتا ہوں، اب تو میں نے انگوٹھی سائل کو دے دی ہے، اب جو معجزات ہوں گے ان کو جب تم دیکھو گے تو کیا کہو گے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سائل آیا تھا مسجد میں، سوال کر رہا تھا اللہ سے، اس نے مخاطب بھی اللہ ہی کو کیا تھا، پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اللہ نے بھی کہا مجھ سے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جب مجھ سے مانگا ہے تو آج میں نے بھی تجھے زکات اپنے ہاتھوں سے نہ دے تو مجھے بھی خدا ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ اتنی دیر میں نے آپ کو کل کی تاریخ کے سلسلے میں یہ بات بتائی کہ خالی مباہلے کا واقعہ نہیں، یہ بھی واقعہ کہ امیر المومنین کی سخاوت کا، مباہلہ صداقت کی دلیل آئی ہے، یہ واقعہ صداقت کی دلیل۔ لوگ سمجھ رہے تھے اب انگوٹھی گئی تو علی کی حکومت بھی چلی گئی، اللہ نے ولایت کا تاج سر پر رکھ دیا۔ کیا کہہ رہا، حکومت ہونا اور ہے، ولایت کا ملنا اور ہے۔ 18 ذی الحج سے لے کے 24 ذی الحج تک علماء کہتے ہیں یہ عشرہ ولایت ہے، عشرہ ولایت ہے، ولایت کا عشرہ۔ آپ سمجھے، یوں تو یہ ازل سے ولی مطلق ہے، مگر غدیر میں ہمیں پتہ چلا، ہمیں معلوم چلا۔ اکثر ارباب منبر کہتے ہیں کہ 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا، فتح، غدیر، کربلا۔ میں کہتا ہوں 2 چیزیں اور ایڈ کر دیجیے اور 5 کیجیے، 5 چیزیں کبھی نہ بھولیے، فتح، خیبر، غدیر، مباہلہ اور کربلا۔ نہیں یار ایسے تو ہم نہیں پڑھتے۔ ہاں بہت ہی اہم بات، ایام اضحیٰ سے پہلے ایک پیغام دے رہا ہوں نوجوانوں، پنجتن کے صدقے میں یہ 5 چیزیں کبھی نہ بھولیے گا، فتح، خیبر، سب کا رشتہ ہے ایک دوسرے سے، خیبر نہ ہوتا تو فتح نہ ہوتا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، فتح، خیبر، غدیر، مباہلہ اور کربلا۔ جملہ لے رہا ہوں، فتح پڑھیے گا، فتح کا ذکر کیجئے تاکہ جھوٹے اپنی اوقات میں رہیں۔ آج کے کرنٹ ایٹماسفیئر اور کرنٹ سینیریو اور جو حالات چل رہے ہیں، مولا سب کی حفاظت کرے، تمام شیعوں کی اور خصوصاً ایران کی حفاظت کرے مولا۔ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں ان کے مد نظر یہ جملہ ہے، فتح کا ذکر کیجئے تاکہ جھوٹے اپنی اوقات میں رہیں، خیبر کا ذکر کرتے رہیے تاکہ
یہودی اپنی اوقات میں رہے. خیبر کا ذکر کیجئے تاکہ یہودی اپنی اوقات میں رہے. مباہلے کا ذکر کیجئے تاکہ عیسائی اپنی اوقات میں رہے. کربلا کا ذکر کیجئے تاکہ یزیدی اپنی اوقات میں رہے. غدیر کا ذکر کیجئے تاکہ شیطان اپنی اوقات میں رہے. اللہ اکبر. ایک صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. آ رہی ہے؟ سمجھ رہے؟ میں بہت مناسبت سے جملے کہہ رہا ہوں. فتح کا ذکر جھوٹوں کو اوقات میں رکھے گا. خیبر کا تذکرہ یہودیوں کو اوقات میں رکھے گا. مباہلے کا ذکر عیسائیوں کو اوقات میں رکھے گا. کربلا کا ذکر یزیدیوں کو اوقات میں رکھے گا. اور غدیر کا ذکر شیطان کو اس کی اوقات میں رکھتا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. بھائی میں جلال پور میں کہہ رہا ہوں. شیطان کو میں نے ایک ہی جملے میں پوری تاریخ دی ہے, جا کے پڑھیے. غدیر کے سلسلے میں جتنی کتابیں ہیں یہی کہا گیا کہ جب اعلان غدیر ہوا, جب اعلان ولایت ہوا تو سب سے زیادہ مایوس شیطان ہو گیا. سب سے زیادہ مایوس کون ہوا؟ شیطان ہوا. اب کیا شیطان دکھائی دے رہا تھا؟ ہمیں تو نہیں دکھائی دیا. آپ کو دکھائی دیا؟ ہمیں کسی کو نہیں دکھائی دیتا. مایوس کیسے ہوا شیطان؟ یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ پتا نہ چلتا اگر غدیر میں 3 چہرے نہ اترتے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کر لیا آپ نے؟ تو یہ ہے اعلان ولا. اب ایک دو باتیں اور سنیے تاکہ مرحومہ کے لیے بہترین اصال ثواب ہو, کیونکہ ہر ایک جو بھی دنیا سے جاتا ہے, ہم سکندر نہیں ہیں کہ دنیا سے خالی ہاتھ جائیں. ہم تو آل محمد کے ذکر کے صدقے میں مقدر کے سکندر ہیں جو خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہمارا ہر جانے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. دونوں ہاتھ اس کے پر ہوتے ہیں, بھرے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوتا ہے. وہ دنیا کے لوگ ہوں گے جو خالی ہاتھ جاتے ہیں. ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہم یہ دولت ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. ولایت علی کی دولت, قرآن کی دولت, یہ ہم ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں صاحب آپ غدیر کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ چلیے ذکر کرتے ہیں. سب سے بڑی عید بھی اس کو کہتے ہیں. یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. ارے عید الفطر, عید الاضحیٰ کا بڑا مرتبہ. میں مرتبے سے انکار نہیں ہے, مگر اور کچھ اپنوں میں بھی یہ بات کر دیتے ہیں. اب یہ کیسے کہ عید غدیر جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ ارے بھائی کوئی ہم کہہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا ہے کہ میری امت میں 4 عیدیں ہیں جس میں عید غدیر سب سے افضل ہے, سب سے بلند ہے. اور وہ فیصلہ ابھی ہو جائے گا. عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بھائی ماشاء اللہ اس وقت علماء تشریف فرما, یا یوں کہہ دو قبلتین تشریف فرما. ادھر بھی سرکار ہے, ادھر بھی سرکار ہے. بھائی عیدین کے قنوت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جعلتہ للمسلمین عیدن, پروردگار تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. عید الفطر مسلمانوں کی عید, عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید ہے کہ نہیں ہے؟ جعلتہ للمسلمین عیدن. مگر عید غدیر کے لیے احادیث اٹھا کے دیکھیے, معصوم فرماتے ہیں عیدم من اللہ اکبر, یہ اللہ کی عید ہے, سب سے بڑی عید ہے. اور اللہ کی میں کیسے بتاؤں؟ مسلمان کی عید اور ہے, رحمان کی عید اور ہے. نہیں دلیل بھی دے دینی چاہیے, دلیل سامنے کی ہے بالکل. یہ بتائیے عید الفطر آپ کیوں مناتے ہیں؟ کیا وجہ؟ ہر چیز کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے نا, ایک سبب ہوتا ہے, ایک ریزن ہوتا ہے.
اتنا بڑا مہینہ گزرا، آپ کو تو ماتم کرنا چاہیے تھا کہ جس کے ایک ایک ساتھ جو ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی، ایسا مہینہ گزر گیا، شہر اللہ، امت کی مغفرت کا مہینہ، جہاں ڈسکاؤنٹ کا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک آیت پڑھی تو پورا قرآن کا ثواب ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ رمضان اتنا بڑا مہینہ ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں بلا تفریق فرقہ، سب مانتے ہیں کہ رمضان بہت بڑا مہینہ، اتنا بڑا مہینہ چلا گیا، کالے کپڑے پہننے چاہیے، گھر پر سیاہ پرچم لہرانے چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، ارے اتنا بڑا مہینہ چلا گیا، اتنی بڑی سعادت چلی گئی، اور آپ عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ کہ صاحب آپ سمجھے نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اس کی معصیت سے دور رہے، اور ہم نے خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھا، تو یہ روزوں کے مکمل ہونے کا انعام ہے۔ یعنی عید بھی سب کی نہیں ہے، ہمارا روزے دار کی عید ہے، سب کی نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، سال بھر صحت مند تھے، رمضان آیا بیمار پڑ گئے، سال بھر کہیں نہیں جا رہے تھے، رمضان آیا سفر کرنے لگے، کہا سفر میں تو روزہ قصر ہے، ہم 5 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، سبحان اللہ، طرح طرح کے بہانے تراشے جا رہے ہیں، ارے صاحب یہ ہے وہ ہے، اور ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا یہ ہے، چلیے ٹھیک ہے، کوئی بیماری زیادہ ہے، بڑھی ہوئی ہے، مالج نے منع کر دیا تو وہ تو شرعی طور پر وہ مسئلہ ہے، مگر بغیر کسی جائز عذر کے اور روزہ چھوڑا جا رہا ہے تو بھی عید کیسی ہے؟ روزے دار کی، جس نے اللہ کی عبادت کی ہے اس مہینے میں، عبادتوں کو انجام دیا، اس کی عید ہے۔ یعنی روزوں کے اچھے سے مکمل ہو جانے پر جو عید آتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ بہت آہستہ سے پڑھوں گا اور دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ روزوں کے مکمل ہونے پر جو عید آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر۔ یہ بتائیے روزہ پورا دین ہے؟ یار مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، روزہ پورا دین ہے؟ ارے بول دیجئے بھائی، کتنے سال سے آپ کے درمیان آ رہا ہوں، اب تو داڑھی بھی سفید ہونے لگی ہے، روزہ پورا دین ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیا ہے؟ فروع دین ہے پورا؟ فروع دین بھی پورا نہیں ہے، فروع دین کا ایک جز ہے کہ نہیں ہے؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، یعنی پورا فروع دین بھی نہیں، فروع دین کا ایک جز۔ اگر آپ کی شرح مودت نہ بھڑک جائے تو پھر یہاں رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ فروع دین کا ایک جز، ایک حصہ مکمل ہو گیا اچھے سے، خوش اسلوبی سے، نیک نیتی سے، عید الفطر منا لو، عید منا لی گئی۔ حج پورا دین ہے، فروع دین کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، عید الاضحیٰ منا لو، عید الضحیٰ منا لو، خانہ کعبہ آئے تھے طواف کرنے کے لیے، حج اچھے سے مکمل ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں رہی، مناؤ عید الاضحیٰ، مناؤ یہ عید تمہیں مبارک ہو۔ پتہ چل گیا کہ فروع دین یعنی پورا دین بھی نہیں، فروع دین کے ایک ایک جز کے مکمل ہونے پر تو اللہ نے عید رکھ دی۔ تو جہاں فروع دین کا ایک ایک جز مکمل ہو رہا ہو وہاں تو عید ہے، اور جہاں پورا کا پورا دین مکمل ہو جائے، اللہ اکبر، صلوات اور بھیجے نا محمد
اور میں آ گیا اپنی منزل تک۔ دیکھیے امیر المومنین کی ولایت ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آپ کسی سے زور زبردستی نہ کیجئے کہ آپ علی کی ولایت کیوں نہیں مانتے، آپ علی کو ولی مطلق کیوں نہیں تسلیم کرتے، اس لیے کہ علی کی ولایت ہر ایک کا حصہ ہے ہی نہیں۔ علی کی ولایت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، علی کی ولایت پاک شجروں کی علامت ہے۔ جہاں شجرے پاک ہوتے ہیں وہاں امیر المومنین کی ولایت ملتی ہے، اور جہاں شجرے پاک نہیں ہوتے وہاں امیر المومنین کی ولایت نہیں آتی۔ اور یہ امیر المومنین کی ولایت کا معاملہ یوں تو ہم کہتے رہتے ہیں خلافت، ولایت، وصایت، امامت، رسالت، نبوت، یہ وہ عہدے ہیں جن کے لیے اللہ کسی کو چنے گا تبھی وہ ان عہدوں کے تاج کو اپنے سر پر رکھے گا، ورنہ نہیں۔ امت کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا، امت کسی کو بنا لے ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، خلافت کی بات کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا۔ حضرت داؤد کے لیے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا۔ حضرت ابراہیم کے لیے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا۔ تو اللہ بناتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے ولی و امام بنانے لگے گا تو وہ منافق نہیں ہے، سب سے بڑا مشرک ہے۔ کوئی اللہ کی ذات میں کیا شرک کرے گا بھائی؟ اللہ کو دیکھا ہی کس نے ہے؟ نہ اللہ دکھائی دیتا نہ دکھائی دے گا۔ اللہ کے بنائے ہوئے ولی کے مقابلے میں، بنائے ہوئے امام کے مقابلے میں اگر کوئی کسی کو لے آئے تو وہی مشرک ہے، وہی مشرک ہے حقیقی۔ 56 ملک خاموش ہے، ایک بول رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ سوشل میڈیا پر ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ہے، پرنٹ میڈیا پر ہے، ایران ایران ایران، 56 ملک خاموش ہیں، 56 ملک خاموش ہیں۔ ہمیں زبان میں تالے لگ جاتے ہیں، کیوں نہیں صاف صاف کہتے کہ 56 سقیفہ والے خاموش ہیں، ایک غدیر والا بول رہا ہوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زبان میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بند ہو جاتی ہے زبان یہ کہتے ہوئے۔ قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہے، قرآن کی تلاوت یہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، روزہ وہاں بھی ہے، روزہ یہاں بھی ہے، ساری چیزیں تو ہیں۔ لا الہ الا اللہ وہاں بھی ہے، ایران میں بھی لا الہ الا اللہ 56 ملکوں میں بھی ہے، محمد رسول اللہ وہاں بھی ہے، محمد رسول اللہ وہاں بھی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے صہیونی طاقتوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے؟ اور وہ یہی ہے کہ 56 کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے، ایران کے پاس علی ولی اللہ ہے۔ یہ علی ولی اللہ کی طاقت ہے۔ جہاں دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہوتی ہے وہاں کوئی ظلم کو برداشت نہیں کر پاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ زبردستی کی بات ہے کہ کوئی بول نہیں رہا ہے، ایران بول رہا ہے، ایران کے علاوہ کوئی اور بولے گا بھی نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہودی کو بھی پتا ہے کہ خیبر میں کیا ہوا تھا۔ یہودی آج بھی چلا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہودی کہہ رہا ہے خیبر خیبر خیبر، نہیں جملہ بدل لو، اسرائیل کہہ رہا ہے خیبر خیبر خیبر، امریکہ کہہ رہا ہے خیبر خیبر خیبر، ایران کہہ رہا ہے حیدر حیدر۔ کہاں سے آئے گی یہ طاقت؟
ایک افراتفری کا ماحول ہے. ہم پچھلے سال ہمارے رضا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں قوت میں، مسلسل کئی سال ہم نے خدمت انجام دی. پچھلے سال بھی عشر اولیٰ میں وہی تھے. آپ حضرات قوت کے لیے بھی دعا کریں. ابھی کل پیغام آیا ہے وہاں سے کہ حکومت نے ساری امام بارگاہوں کو بند کر دیا ہے اور کہا کوئی مجلس نہیں ہوگی، نہ عربی ہوگی، نہ اردو، نہ فارسی. اور وہاں اس وقت ایام اعظام میں عشرہ محرم نہیں ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں امن کا گہوارہ ہے ہمارا ملک ہندوستان. جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ارے یہاں تو کورونا میں بھی ذکر اہل بیت ہوا کہ نہیں، کہ شان سے. بہرحال عزیزوں، آج مجھے ایک ہستی کا ذکر کرنا ہے اور آپ کو یہاں تک اس لیے لایا، ولایت کی بات میں نے اس لیے کی. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں یہ جو سورہ مائدہ ہے نا، تو مائدہ کے معنی ہے دسترخوان. سمجھ رہے ہیں؟ مائدہ کے معنی دسترخوان. پورے قرآن میں یہ ایک سورہ ہے جو سورہ مائدہ ہے، یعنی دسترخوان والا سورہ، دسترخوان والا سورہ. اور کمال کی بات یہ کہ امیر المومنین کی ولایت مطلقہ سے متعلق یا غدیر سے متعلق جو آیات ہیں وہ اسی سورہ میں نظر آتی ہیں. یہ جو میں نے آیت سرنامہ بیان قرار دی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نشان 55 کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کے علاوہ اور کون سی آیت ہے؟ رسول خدا کو جب روکا گیا غدیر خم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت بھی موجود ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بھروسہ ہے مجھے. اور جب یہ اعلان ہو گیا تو کیا آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دیکھیے دسترخوان کا تعلق نعمت سے ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واتممت علیکم نعمتی. ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آج اللہ اسلام سے بعنوان دین راضی ہو گئے. کبھی موقع ملتا تو میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، قسم خدا کی، کیا میں نے آپ کو بتایا جتنی صاف صاف آیتیں ہیں وہ سورہ مائدہ میں، اور بھی آیات ہیں، میں نے تو یہ صرف نشاندہی کی ہے، وہ آپ کو سورہ مائدہ میں ملیں گی. مائدہ کے معنی دسترخوان کے. وہ دنیا کا دسترخوان ہے جہاں مختلف نعمتیں نظر آتی ہیں، مگر قرآن کے دسترخوان پر جو نعمت عظمیٰ نظر آتی ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں. اللہ قرآن کے دسترخوان پر جو نعمت عظمیٰ ہے اس کا نام ولایت ہے. اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے وہاں یقین جانیے کہ کلمہ پڑھ کے اقرار اسلام نہیں کیا جاتا، اقرار اسلام نہیں ہوتا، اظہار اسلام ہوتا ہے. اقرار اور ہے، اظہار اور ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے گھر کے بچوں کو عہد طفلی میں جب وہ تھوڑا سا اشارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ بولنے کے قابل ہوتے ہیں، تو انہیں کچھ سکھایا نہیں جاتا مگر ان کے زبان پر آپ کا نام آ جاتا ہے. بچہ اپنا نام بھی پہلے نہیں بولتا. یہ تو مشاہدے میں بات ہے نا. کوئی بھی بچہ شیعہ گھرانے میں آتا ہے تو وہ اپنا نام پہلے نہ بولے، وہ مسئلہ ہے. دوسرا، مگر یا علی ہو یا حسین کہتا ہے. ماں باپ کا نام بھی نہیں جانتا، ابھی شعور والدہ بھی نہیں ہے، ابھی اسے رشتوں کی پہچان بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یا علی بھی کہتا ہے یا حسین بھی کہتا ہے. سائل نے سوال کیا تھا معصوم سے کہ مولا یہ وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے خلق ہوئے ہیں.
لیکن یہاں ماشاءاللہ شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر آپ نے شاعری میں فاضل تینت کا لفظ سنا ہو. فاضل تینت یعنی تینت آل محمد کا جو خمیر جو پیکر وہ لے کر کے دنیا میں آئے. ان کی حقیقت کو تو بس اللہ جانتا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو پیکر لے کے آئے تاکہ ہم ان سے کچھ کسب فیض لے سکیں, حاصل کر سکیں. ورنہ یہ ایسا نور ہے کہ ایک شعاع اگر کوہ طور پہ آ جاتی ہے تو موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ پیکر لے کے آئے تاکہ ہم ان سے دین لے سکیں, دین حقیقی لے سکیں. یہ اللہ کا کرم ہے. تو اللہ نے انہیں جو پیکر عطا کیا تھا, معصوم فرماتے ہیں اس پیکر سے جو مٹی بچ گئی اس سے ہمارے شیعوں کا خمیر گوندھا گیا, وہ کہلاتی ہے فاضل تینت. تو چونکہ تمہارے خمیر میں ہماری فاضل تینت موجود ہے, لہذا تمہیں ہمارے نام یاد نہیں کرانے پڑتے. ہائے ہائے, شعور بالیدہ بھی نہیں ہوتا, تمہاری زبان پر ہمارا نام آ جاتا. تو میں نے کیا کہا, یہاں اقرار اسلام نہیں ہے, اظہار اسلام ہے. آئیے ایسی ہی منزل پر میں, کیونکہ 29 ذی الحج کی تاریخ جو مسلمانوں کے فرقے کسی اور سے منسوب کر دیتے ہیں, 29 ذی الحج کی, ہاں خدا لعنت کرے اس پر, اس سے منسوب کرتے ہیں, اس سے نہیں ہے. 29 ذی الحج کی تاریخ شہادت کی تاریخ ہے حضرت ابو ذر کی, حضرت ابو ذر غفاری. لہذا میں حضرت ابو ذر کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور یہ مرحوم کے لیے بہترین اصال ثواب ہو جائے گا. اب تک کہ یہ جتنا بھی پس منظر تھا اسے آپ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا اقرار اسلام نہیں, اظہار اسلام. اب علماء رجال نے, علامہ مامقانی وغیرہ نے ایک واقعہ لکھا حضرت ابو ذر کے سلسلے میں کہ کس طرح وہ رسول خدا تک آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا. دیکھیے کوئی علی کو کیا سمجھے گا, علی کے غلام سمجھ میں نہیں آتے. قسم خود آپ تاریخ پڑھے, کوئی علی کو کیا سمجھے گا, علی کے غلام نہیں سمجھ میں آتے. کیا مرتبہ ہے, 90 درجے کا ایمان ہے حضرت ابو ذر کا, کیا منزل ہے کہ, اور اس کو اکثر علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو میں نے اتنے حوالے دے دیے. حضرت ابو ذر, دیکھیں بہت توجہ سے سنیے گا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ بات آپ کے اذان عالیہ سے نہ گزری. رسول خدا سے ملنے سے پہلے اپنے وطن میں رہتے تھے اور اپنے چچا, ان کے چچا ان کو پال رہے تھے, اور یہ جائیداد کے اکلوتے وارث تھے, بہت ہی دولت مند تھے, اکلوتے وارث. ان کی بہت سی بھیڑ و بکریاں تھیں, تو یہ اپنی بھیڑ و بکریوں کو چرانے کے لیے خود جاتے تھے میدان میں, جنگل میں. تو ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تھے, عصا ہوتا تھا ہاتھ میں, اور ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے, اور بکریاں اور بھیڑیں جو ہیں وہ اپنا ادھر ادھر جو ہے وہ اپنا گشت کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے, اب جنگل میں ظاہر سی بات ہے بھیڑیا آ گیا, ایک بھیڑیے نے آ کر ان کے بکریوں کے گلے پر حملہ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوگا ریوڑ پر بھیڑوں کے تو کیا ہوگا, افراتفری کا ایک ماحول ہوگا. حضرت ابو ذر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور رسے کو یوں انہوں نے زمین کو مارا تو وہ بھیڑیا ڈر کے بھاگ گئے. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا, وہ آتا تھا حملہ کرتا تھا, حضرت ابو ذر پھر کھڑے ہوتے تھے, بھاگ جاتا تھا. کچھ دنوں سے وہ بھیڑیا اسی طرح پریشان کر رہا. ایک دن دیکھیے میں نے کیا کہا کہ جو علی کی نالین اٹھانے والی ہستیاں ہیں ان کا معجزہ کیا ہوتا ہے. ابھی بظاہر کلمہ پڑھا نہیں ہے مگر آل محمد کی فاضل تینت سے خلق ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو چنا ہے,
منتخب کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سلمان کی ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حضرت میثم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہستیاں کون ہیں۔ ارے کربلا کے انصار و اصحاب کے لیے آپ پہنچتے رہتے ہیں، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودہ، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں آپ پر ہمارا سلام۔ تو یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سنیے، جیسے ہی اس بھیڑیے نے حملہ کیا، حضرت ابوذر کھڑے ہو اور بھیڑوں کو حضرت ابوذر نے اپنے پیچھے لیے، بکریوں کو بھیڑوں سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب بھیڑیا بالکل سامنے ہے، نہ جانے بھیڑیے کو کیا دکھا، ڈرا، بھاگنے لگا تو حضرت ابوذر کہتے ہیں وہیں رک جا، وہیں رک جا۔ بھیڑیا رک گئے۔ علامہ امام قادی وغیرہ نے کہا بھیڑیا رک گیا۔ حضرت ابوذر نے اس سے کہا، اب وہ حضرت یعقوب ہے، کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، حضرت یعقوب کو ساری حقیقت پتہ تھی، مگر آئے جنگل میں اور اس بھیڑیے کو آواز دی، بھیڑیا آیا، حضرت یعقوب نے پوچھا کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، جب سے ہمیں خلق کیا گیا ہے ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم پر حجت خدا کا گوشت حرام ہے۔ یہ ولایت کس کی ہے؟ حضرت یعقوب کی، یہ حضرت یعقوب ہے۔ اب مجھے نہیں پتا علی کے غلام کس منزل پر ہے، مگر واقعہ ہے بھیڑیے سے کہا رک جاؤ، وہ وہیں رک گیا۔ ایک مردہ بھیڑیے کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کیا تو یہ ذلیل حرکت کر رہا ہے اتنے دنوں سے کہ میرے بھیڑوں کو پریشان کر رہا ہے؟ اس بھیڑیے کو جیسے وہاں یعقوب کے زمانے میں بھیڑیا انسانی زبان میں بولا تھا، ویسے یہاں ابوذر کے سوال پر بھیڑیے کو اللہ نے انسانی نطق دیا، اور اس بھیڑیے نے کہا ابوذر مجھے کیا کہتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ ذلیل وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے میں ایک نبی کو پریشان کر رکھا ہے۔ جنہوں نے مکے میں ایک نبی، کس نے کہا؟ وہ دیکھیے آپ کی خاموشی، بھیا کس نے کہا؟ بھیڑیے نے۔ کیا کہا؟ کہ مجھ سے بھی زیادہ ذلیل وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے میں ایک نبی کو پریشان کر رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابوذر اپنی جگہ پر کھڑے تھے مگر سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا نبی کہ جس کی معرفت درندوں کو بھی ہو، اللہ جانے وہ کس کمال کو ہوگا۔ اتنا سن کے واپس آئے، اپنے چچا سے کہا یہ ذمہ داری آپ کسی اور کے سپرد کر دیں، میں مکے جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا خیریت؟ کہا نہیں مجھے مکے جانا ہے، ایک عظیم ہستی کی خوشبو آ رہی ہے جو میرے مشام جا کو معطر کر رہی ہے۔ ابوذر نبی کی جستجو میں اپنے وطن سے مکے آتے ہیں۔ مکے آئے، شاہراہ پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر پوچھتے ہیں کیا تمہارے یہاں کوئی نبی آیا ہے تمہارے شہر میں؟ لوگوں نے انجان کر دیا، کہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اب ظاہر زمانہ جاہلیت ہے نا، ابھی تو مشرک ہیں، اور بھیڑیا کہہ چکا ہے کہ مکے میں پریشان کرتے ہیں، وہ زیادہ ذلیل ہے۔ ابوذر سمجھ گئے، ایک آیا گیا، دوسرا آیا گیا، تیسرا ذرا گستاخ تھا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے شہر میں کوئی نبی آیا ہے؟ کہاں ایک نوجوان ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے مگر ہم اسے استغفر اللہ نعوذ باللہ دیوانہ سمجھتے ہیں۔
حضرت ابوذر نے دل میں لعنت کی مگر ابھی ان کا مقصد دوسرا ہے، وہ چلا گیا۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، فرش عزا کا صدقہ ہے، دیکھیے گا۔ لوگوں سے پوچھتے رہے شہر میں نبی آیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوذر تھک کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، چبوترا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوذر نے دیکھا کہ ایک طویل القامت شخص جس کا عالم یہ ہے کہ پیشانی سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ آفتاب بدلیوں میں جا رہا ہے، آئے ہائے ہائے، آفتاب بدلیوں میں، بادلوں میں جا رہا ہے۔ امامے کا تحت الحلق کاندھے پہ، ابا زمین کو خط دے رہی ہے، پیر رکھتا ہے تو لگتا ہے کہ زمین کو دھمک ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیا شان تھی کہ جو ابوذر بیٹھے ہوئے تھے وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس ہستی کی طرف دیکھ کر، آخری آدمی تک جلال پور کا خوبصورت مجمع ہے، شاداب سماتے ہیں، کیا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، محسوس آپ کیجئے گا۔ اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اب تک کے ہر ایک سے کیا کہہ رہے تھے، تمہارے شہر میں نبی آیا ہے، تمہاری بستی میں نبی آیا ہے، تمہارے یہاں کوئی نبی آیا، مگر اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا آپ کے گھر میں کوئی نبی آیا ہے؟ ارے نہیں آ رہا، اللہ اکبر، یہ ہے فاضل تینت، آپ کے گھر میں کوئی نبی آیا ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا، ہاں تو نے ٹھیک پہچانا، ہمارے گھر میں نبی آیا ہے۔ کہا آپ اپنا تعارف تو کرا دیں۔ کہا عرب والے مجھے سید العرب کہتے ہیں، زمین بطحا کو مجھے رئیس بطحا کہا جاتا ہے، میں عالی نسب ہوں، میں عالی حسب ہوں، ہر لحاظ سے غالب ہوں، کنیت میں ابو طالب۔ جب صحیح حضرت ابو طالب سے ملاقات ہوئی، حضرت ابو دیکھا آپ نے، آئے ہیں رسول اللہ سے ملنے، ملاقات پہلے سرکار ابو طالب سے ہو گئی۔ کہاں جانا ہے ابوذر کو؟ کہا اب اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ کے گھر میں نبی آیا، کیا اس سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہو تو سکتی ہے، ایسا کرو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی ملے گا۔ حضرت ابوذر وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص وہاں پر موجود ہے۔ کہا آپ کے چہرے کو تو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ نبی ہیں، اور آپ میں نبوت والے آثار نظر نہیں آتے، مگر ان بزرگ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، آپ ہیں کون؟ کہا میں حمزہ ہوں، میں اسی کا بھائی حمزہ ابن عبد المطلب ہوں۔ کہا میری مراد نبی ہے، مجھے نبی سے ملنا ہے۔ کہا آگے چلے جاؤ، ایک گھر ہے وہاں تمہیں کوئی ملے گا۔ دیکھیں سنیے، ابھی اس پر بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ پہنچے، حجرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ مجھے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، حمزہ نام ہے ان کا، وہ مجھے آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، نبی تو آپ بھی نظر نہیں آتے، کیا میری پیاس نہیں بجھے گی؟ کیا میری تشنگی نہیں مٹے گی؟ مجھے نبی سے ملنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں جعفر ابن ابو طالب ہوں، جعفر طیار۔ لیجئے حمزہ نامدار، حمزہ نامدار کے بعد جعفر طیار۔ کیا میں نبی سے نہیں ملوں گا؟ نہیں، تمہاری جستجو ایسی ہے، پریشان مت ہو، چلو۔
اب اس کے پیچھے جو نتیجہ آئے گا نا آپ بہت محظوظ ہوں گے. چلو آگے چلو. اپنے ساتھ لے کر کے ایک گھر میں آئے, حجرہ نورانی تھا. جعفر نے کہا میں یہیں رک رہا ہوں, اندر چلے جاؤ. ایک مرتبہ جیسے ہی اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان تو نہیں, بچہ بیٹھا ہوا ہے, ہائے ہائے, جس کی زیادہ عمر نہیں ہے, کم سن ہے, مگر ابھی ادھر ابو ذر نے پہلا قدم رکھا تھا کہ اس بچے نے سر اٹھا کے کہا آؤ ابو ذر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, آؤ ابو ذر. اب تو ابو ذر پریشان ہو گئے کہ اب تک کہ ہر ایک میرا نام پوچھ رہا تھا تم کون ہو, اور یہاں تو ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی. کہا آپ کون ہیں, آپ سے میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور آپ میرا نام بھی جانتے. کہا ابو ذر میں خالی تمہارا نام نہیں جانتا, میں تمہارا شجرہ بھی جانتا ہوں, میں تمہارے باپ کا نام بھی جانتا ہوں, میں تمہارے دادا کا نام بھی جانتا ہوں, میں تمہارا حسب بھی جانتا ہوں, میں تمہارا نسب بھی جانتا ہوں, اور میں وہ واقعہ بھی جانتا ہوں جس کی وجہ سے تم یہاں آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کیا آپ نے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو. کا واقعہ, آپ واقعہ بھی جانتے یہ واقعہ, ارے اللہ اکبر, یہ واقعہ تو میرے خدا اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارے کتنی نصیریت کے قریب سے 90 درجے کا ایمان گزر گیا. ایک مرتبہ کہتے کیا آپ ہی نبی ہیں؟ ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا آپ ہی نبی ہیں, کیا آپ ہی نبی ہیں, کیونکہ آپ کا چہرہ ایسا نورانی دکھائی دے رہا ہے. کہا ابو ذر میں نبی نہیں ہوں, میں اس نبی کا وصی ہوں, اس نبی کا وصی ہوں. کہا ابو ذر تمہیں نبی سے ملنا ہے, ہم ملا دیں گے. ابو ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے نبی سے مل رہے لیں گے, مگر پہلے ذرا آپ کے ہاتھوں کا بوسہ تو لے لے. ہاتھوں کا بوسہ لیا اور ایک مرتبہ چوم کے کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. اللہ, یہ ہے ابو ذر کا ایمان, یہ ہے ابو ذر کا ایمان. آغاز ہو رہا ہے علی ولی اللہ سے. مولا نے جب اپنا تعارف کرا دیا کہ میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں علی ابن ابی طالب ہوں, میں حلال مشکلات ہوں, مولا لے کے حضرت ابو ذر کو رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ سے ملاقات, بس تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے, آپ نے بہت خوبصورتی سے سن لیا. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی. کیا ایمان ہے قسم خدا کی, پہلی بار ملاقات کر رہے ہیں, اتنی دور سے آئے ہیں. رسول اللہ کا ہاتھ چوما, کلمہ پڑھا, اقرار اسلام نہیں اظہار اسلام. ہاتھ چوما, کلمہ پڑھا, اور رسول خدا کہتے ہیں ابو ذر بس اب تم جاؤ, اپنے وطن واپس چلے جاؤ. آپ مجھے بتائیے کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا, یا رسول اللہ اتنی دور سے آیا ہوں, سفر کی گرد ہے, اتنی تھکاوٹ ہے, پھر آپ کی زیارت کر لی, مشامے جاؤں معطر ہو گئے, آپ ہی سے تو ملنا مقصد تھا, میری مراد تھی, میرا مدعا تھا, اب مجھے یہی رہنے دیجیے. جانے کیوں دے رہے ہیں, جانے کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, اسی کو کہتے ہیں صحابیت, کہ جو نبی کا ایسا اتباع کرے کہ نبی کہے اٹھو, نبی کہے اٹھو تو اٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا حرام ہے. نبی کہے اٹھو تو بیٹھے رہنا حرام, نبی کہے سو جاؤ تو جاگنا حرام, نبی کہے میدان سے نہ جاؤ تو پھر بھاگنا حرام. کون کہتا
آپ بھی کیجئے. مدح صحابہ کے نام پر آپ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. علماء کرام کی توجہ چاہ رہا ہوں, عوام پہنچے یا نہ پہنچے, علماء کی خاص توجہ ہے. مدح صحابہ کے نام پر ہمارے بھائی صحابہ کا ذکر نہیں کرتے, طلقاء کا ذکر کرتے. ہاں مجھے معلوم تھا اتنی داد ملے گی. صحابہ کا ذکر نہیں کرتے, طلقاء کا ذکر کرتے. قبلہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے, طلقاء کا ذکر کرتے. صحابی تو سلمان ہے, صحابی تو ابو ذر ہے, صحابی تو میثم ہے, صحابی تو مقداد ہیں, عمار ہیں, حذیفہ یمان ہیں. ان کا ذکر آپ نہیں کرتے, آپ طلقاء کا ذکر کرتے ہیں. آپ ان کے دیوانے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا آئے اور یزید کا دادا تھر تھر کانپ رہا تھا تو رسول نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو, تم سب طلقاء ہو. بھائی جلال پور کی خوبصورت سماعت ہے, تم سب طلقاء ہو, طلقاء. ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ تھا یزید کا دادا ابو سفیان. ابو سفیان کے بعد آیا یزید کا باپ, اب پھر آیا یزید. تخت 69 برس پر اسلامی دشمنی سے جب یہ ملعون سرشار جھومتا ہوا نظر آ رہا تھا تو علی کی بیٹی نے کہا کیا غرور کر رہا ہے یبنا طلقاء. ایک صلوات بھیجے محمد محمد. تو غرور کر رہا ہے, اے ہمارے آزاد کردہ کی اولاد, غلام نہیں, کہیں لفظ نہیں ہے غلام کا. ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آل محمد کا غلام ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے. اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد, اپنی اوقات بھول گیا تو آپ مدح صحابہ کے نام پر طلقاء کا ذکر کرتے ہیں. مدح صحابہ ہم کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. کہا ابو ذر جاؤ چلے جاؤ. اے ہے اللہ اکبر, بس منزل آ چکی ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, ملے کس سے تھے؟ حضرت ابو طالب سے. حضرت ابو طالب نے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ نے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت جعفر طیار کے. حضرت جعفر طیار نے کس کے پاس بھیجا؟ مولا کائنات کے پاس. پھر جا کے ملے رسول اللہ سے. سمجھے آپ کچھ؟ خلوص نیت سے آئے تھے, خضوع و خشوع کے ساتھ آئے تھے, دل میں وفاداری کا جذبہ رکھ کے آئے تھے. مگر اس کے باوجود بھی ابو طالب اس منفرد محافظ رسالت کو کہتے ہیں. میرے مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, جملہ پہنچ جائے. ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا سرکار ابو طالب کے لیے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, جب ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ نہیں, ابو طالب اس کفیل رسالت کو کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں بھی کوئی خلوص دل کے ساتھ بھی سرکار رسالت ماپ سے ملنے آتا تھا تو اسے 3 چیک پوسٹ سے ہو کے گزرنا. اللہ اندر بھائی 3 چیک پوسٹ سے ہو کے گزرنا پڑتا. ایسی حفاظت کا انتظام کسی نے کیا جیسے سرکار ابو طالب نے کیا؟ مجھے معلوم ہے آپ کو حشرات الارض بیٹھنے نہیں دے رہے. کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ ان کیڑوں, یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا, ان کا نہ کوئی شجرہ ہوتا ہے, نہ کوئی نسب ہوتا ہے, نہ کوئی گھر ہوتا ہے. کہاں سے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں,
کس کی اولاد ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آقا عباس نے بھی یزیدی لشکر کو ایک رجز میں کہا ایک کیڑے مکوڑوں کی اولاد ہوں. ہائے اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے جلال پور، آپ داد مجھے بہت دے رہے مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ سچویشن کیا ہے، اس پر اتنی داد دے دینا یہی بہت ہے. مگر جلال پور کی داد وہ اور ہوتی ہے. اور اس منزل تک میں آ رہا ہوں کہ بس آخری بات بس تمام کر دوں. 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے پہنچتے. 9:15 پہ بیٹھا ہوں بھائی. ہیں 9:30 پہ بیٹھے ہیں. اچھا 10:30 نہیں بجا ابھی. چلیے ٹھیک ہے، 5 منٹ اور 6 منٹ پھر ایک صلوات بھیجے نا بآذ بلند محمد و آل محمد. سنیے عزیزان کرام، تو تین اس چیک پوسٹ سے گزرنا، تب جا کے رسالت سنی. کہا ابو ذر جاؤ. یا رسول اللہ میرے لیے کوئی حکم ہے؟ کہا ہاں ابو ذر، ایسا ہے کہ ابھی تم اپنے وطن جاؤ، تمہارے چچا کا 7 دن پہلے انتقال ہو چکا. رسول خدا کہ 7 دن پہلے؟ ہمارے یہاں بخاری والا رسول نہیں ہے. ہاں 7 دن پہلے تمہارے چچا کا انتقال ہو چکا ہے. تم جاؤ، ساری جائیداد کے اکلوتے وارث تم ہو، تم جاؤ اور ساری جائیداد پر اپنا مالکانہ حق استعمال کرو. جب مناسب سمجھیں گے تو ہم تمہیں بلا لیں گے. ہم تمہیں بلا لیں. آپ کو معلوم ہے خیبر کی جنگ کے بعد رسول خدا نے حضرت ابو ذر کو طلب کیا ہے. بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خیبر خندق ہو گئی. خیبر کی جنگ کے رسول خدا نے حضرت ابو ذر کو طلب کیا. اس وقت جب حضرت جعفر طیار آئے ہیں اور رسول خدا سے ملے، اور مولائے کائنات کے کاندھے پہ ہاتھ ہے، حضرت جعفر طیار کے کاندھے پہ ہاتھ ہے، حضرت جعفر طیار کے کاندھے پہ ہاتھ ہے. اور اس کے بعد رسول خدا چل رہے ہیں اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہوئے. اور جب پہنچے ہیں مدینے تو ایک مرتبہ ابو ذر کے وطن ربضہ کی طرف دیکھ کر رخ کر کے رسول خدا کہتے ہیں آج میرا ایک صحابی بھی آنے والا ہے. یار دیکھیں خطبہ تاریخی موضوعات لیتے ہوئے اسی لیے گھبراتے ہیں کہ آپ تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں. مگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں تک یہ افکار پہنچے اور محسوس ہو جائیں. دوسروں کو تو اپنے بزرگوں کی تاریخ ہی نہیں یاد ہے، ہمیں تو علی کے غلاموں کی بھی تاریخ یاد ہے، شجرے بھی یاد ہیں. بہرحال کہا آج میرا ایک صحابی آنے والا. اب ظاہر ہے کہ چاہنے والے تو خوش ہو رہے ہیں مگر منافقین بھی ہیں. کہہ رہے ہم نے اتنی قربانیاں دی، ان کے ساتھ رہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں میرا صحابی آنے والا، میرا صحابی آنے. کون ہے ایسا صحابی؟ تو ایک اس میں سے اٹھا. اس نے کہا نہ انہوں نے کوئی محنت کی، نہ مشقت کی، نہ کوئی جدت کی، نہ کوئی ریاضت کی، نہ کوئی کاوش، نہ کوئی صحیح، نہ کسی جنگ میں شرکت، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا صحابی کا آنے دو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر آئے، رسول خدا نے پیشانی چومی، اپنے سینے سے لگایا. میں نے پا دیا، آپ نے سن لیا. جب صحابیت اس بلندی پہ ہوتی ہے تو اللہ کی حجت بھی انتظار کرتی ہے. اہل جلال پور فیصلہ کن جملہ دینے جا رہا ہوں، خالی حجت کا انتظار نہیں ہوتا بلکہ حجت بھی انتظار کرتی ہے. جب صحابیت اتنی بلند ہو، اب سمجھ میں آیا رسول خدا نے کیوں کہا تھا حسین منی وانا من حسین. یہاں مدینے میں رسول ابو ذر
محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات اور بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ جب صحابیت اتنی بلند تو رسالت یا امامت انتظار کرتی ہے، انتظار۔ میرا صحابی آ رہا ہے، میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ ابو ذر کو دیکھا، کوئی ادھر جل رہا ہے، کوئی ادھر جل رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا تم کہہ رہے تھے نا، تم کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں ابو ذر کا انتظار کر رہے ہیں اتنی شدت سے؟ انہوں نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، تمہیں کیا پتا ابو ذر نے کیا کیا ہے؟ تم میرے ساتھ رہ کے بھی ٹھیک سے ابھی تک مسلمان نہیں ہو سکے، اور ابو ذر اپنے وطن میں جا کے ہزاروں کو مسلمان کر چکا ہے۔ اپنی تبلیغ سے حضرت ابو ذر نے گروہ کے گروہ مسلمان کر دی، صرف اپنی تبلیغ سے۔ جو رسول اللہ سے مل کے وہ گئے، یہ اتنی دیر کی علی اور رسول کی ملاقات اور ابو طالب کی ملاقات اس منزل پر ابو ذر کو پہنچا چکی ہے۔ ارے آپ کیوں حیرت میں ہیں؟ یہ اتنی دیر کی ملاقات ابو ذر کو ایسا بنا رہی ہے کہ ابو ذر تبلیغ کرے تو ہزاروں مسلمان ہو جائیں۔ دولت تھی ان کے پاس، اسی لیے لقب تھا ابو ذر۔ اصل نام ابو ذر نہیں تھا، یہ کنیت تھی۔ نام تھا جندب بن جنادہ، یہ نام تھا ان کا۔ کنیت ابو ذر تھی۔ اپنی دولت کو سمیٹ کر غنی نہیں بنے۔ ارے میں نے بڑا جملہ دیا ہے، اپنی دولت کو جمع کر کے غنی نہیں کہلوایا اپنے آپ کو، بلکہ اپنی دولت کو اسلام کی تبلیغ میں تقسیم کیا ہے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، اس وقت میرے حافظے میں اس کتاب کا نام نہیں ہے، ہندوستان تک حضرت ابو ذر آئے، اور یہاں بھی جو ایمان کی رمق پائی جاتی ہے وہ حضرت ابو ذر کے قدموں کی برکت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہیں حضرت ابو ذر کا، اتنوں کو مسلمان کر کے ابو ذر آ رہا، اتنوں کو۔ اللہ اکبر! یہ ایک ملاقات اور ابو ذر کو ایسا بنا رہی ہے، ایسا بنا رہی ہے۔ اللہ ہو! اب ابو ذر کو کوئی انعام ملنا چاہیے، کیا انعام ملے بتائیے مجھے؟ کیا انعام اور کیا ایوارڈ اور کیا ریوارڈ حضرت ابو ذر کو دیا جائے؟ کیا دیا جائے؟ ابا قاتل انوار میر حامد حسین کنتوری علیہ الرحمہ کی کتاب سے لے کر علامہ امینی عبد الحسین علامہ امینی صاحب الغدیر کی کتاب تک پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ بڑا ناز پروردہ ہے بزم رسالت کا مؤذن بلال کہ اگر ایک سو اذان نہ دے تو آفتاب چرخ پر آنکھ نہیں کھولتا، آنکھ نہیں کھولتا۔ مگر غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے اسی مؤذن کو بدلا، اور غدیر میں رسول اللہ نے اذان بلال سے نہیں دلوائی، ابو ذر سے دلوائی۔ یعنی مؤذن ولایت ابو ذر کو بنایا، انعام دیا ابو ذر کو۔ بھائی میری محنت کو رائگاں نہ جانے دیجیے گا، انعام دیا رسول اللہ نے حضرت ابو ذر کو کہ جب طویل خطبہ دے چکے تو کہا ابو ذر اذان دو۔ حضرت ابو ذر نے مجمع کو دیکھا، طائرانہ نگاہ ڈالی، جہاں محبت کے پھول کھل رہے تھے انہیں گلزار بنانے کا ارادہ کیا، جہاں
بیٹھے ہوئے, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 بار توحید کی گواہی, سب بیٹھے ہوئے, کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, سب بیٹھے, 2 بار رسالت کی گواہی. اب ابو ذر نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا اشہد ان علی ولی اللہ. میں نے حوالہ دیا ہے, حوالہ, اشہد ان علی ولی اللہ. ایک صاحب اٹھے بڑی بے چینی میں اور رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ یہ ابو ذر نے کیا کہہ دیا, یا رسول اللہ یہ ابو ذر نے کیا کہہ دیا. رسول خدا نے کہا خاموش, ظلمت کی پیداوار, اندھیرے کے پجاری, نابکار, منافق دہریے, ابھی جو میں نے خطبے میں کہا تھا وہی تو ابو ذر اذان میں گیا. محمد اور اس کے بعد رسول خدا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جو سید ترمذی تک میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, سید ترمذی میں بھی موجود ہے کہ ابو ذر ایسی ہستی ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا, ایسے سچے کا جلسہ ابو ذر. پتہ چلا جس کی زبان پر کلمہ ولایت ہے وہ صادق رسول کی نظر میں سچا ہوتا ہے. اللہ, یہ ہے ولایت امیر المومنین. سارا قصہ ولایت امیر المومنین کا ہے, چاہے وہ مکہ ہو, مدینہ ہو, عراق کی سرزمین ہو, اور یا کل کا مدینہ ہو, یا کل کی کربلا ہو, اور یا آج کا ایران ہو. ہر جگہ معاملہ علی ولی اللہ, ولایت علی کا مسئلہ. جہاں یہ ولایت ہوتی ہے وہاں کوئی خوف نہیں ہوتا, وہاں کوئی خطر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ 72 لاکھوں کے مقابلے میں, لاکھوں میں ہزاروں بھاگے مگر 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. علی کی ولایت میدان چھوڑنے نہیں دی, میدان چھوڑنے نہیں. ہاں ظاہر ہے اصال ثواب کی مجلس ہے, ایام اعضاء قریب سے قریب تر ہیں. میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا مگر خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ تاریخ درد کے ایک حصے کو بیان کرے اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور یہ آنسو رومال سیدہ میں پہنچ جائیں. یہی مال مجلس. میں نے لوائج الاحزان میں یہ جملے پڑھے تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. وہ سرکار ابا عبداللہ کے مصائب بیان کر رہے تھے. مصائب بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک بڑی نفسیاتی بات کی. علامہ محمد مہدی علی اللہ مقام وہ کہتے ہیں کہ اطباء, حکیم اور ڈاکٹرز کا یہ کلیہ ہے کہ جب بھی جسم پر کوئی زخم لگتا ہے, ہاتھ میں لگ جائے, پیر میں لگ جائے, شانوں پہ لگ جائے, پیٹ میں لگ جائے, سینے پہ لگ جائے, تو تکلیف دل کو ہوتی ہے. تکلیف دل کو, یعنی جسم کے کسی بھی حصے پہ زخم لگے تو اس کا اثر جو ہے وہ دل لیتا ہے. اور شدید سے شدید تکلیف ہو, جسم اسے برداشت کرنے کی, دل اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہاں اگر بات بہت حد سے آگے بڑھ جائے تو مسئلہ دوسرا.
بڑے سے بڑا زخم ہو جائے، ہاتھ میں ہو جائے، پیر میں ہو جائے، بڑے سے بڑا کٹ کا نشان ہو جائے، دل برداشت کرے. مگر وہ دل جو جسم کے بڑے سے بڑے زخم کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس دل میں ایک اگر چھوٹا سا بھی زخم ہو جائے تو پھر موت واقع ہو جاتی، پھر انسان بچ نہیں پاتا. یہ میڈیکل سائنس کا، اطباء کا کلیہ. کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء یک و تنہا ہے. آواز آئی یا ایتھا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے. اس منزل پر میرے آقا حسین نے وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے تلوار کو ذوالفقار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوج سمٹی اور ہر طرف سے تیر و تبر، نیمچے اور نیزے چلنے لگے. کہاں تک میں بتاؤں کہ امام حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے. بس تیروں کا ایک مہ تھا جو حسین کی طرف روانہ تھا. نگینے اور انگوٹھے کے بیچ میں بھی جو فاصلہ ہوتا ہے اتنی بھی جگہ نہیں تھی. پورے جسم پر تیر ہی تیر نظر آ رہے، ہاتھوں پر تیر، کاندھے پر تیر، جسم اطہر پر تیر، ہر طرف تیر تیر تیر. ایسے میں ابو الحنوف ملون نے 3 پھلوں کا تیر، جسے تیرے سے شعبہ کہا جاتا ہے، امام حسین کی طرف روانہ کی. صاحب لواج الاحزان اور صاحب بحر المصائب کہتے ہیں کہ یہ تیر امام حسین کے سینے پہ آ کے لگا اور سینے کی ہڈیوں کو توڑتے ہوئے یہ تیر پشت کی طرف آ گیا. اطباء کا قانون کیا ہے کہ اگر دل میں ایک چھوٹا سا سراغ بھی ہو جائے تو دل برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ وہ منزل تھی کہ حسین پشت فرس پر ایک پردہ کبھی ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر ہو رہے تھے. تیر کو نکالنا تھا، سامنے سے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ 3 پھل پیچھے تھے.
لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا وابیہا وبالیہا وبنیہا، پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. مالک تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. میرے مالک ظلم اپنی حدوں تک پہنچ رہا ہے، ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کے ہمارے بارہویں سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوانوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رسولن کربلائن بنت اصغر علی مرحوم کی روح کو بتصدق محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما.